वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैडम से हम गुफ्तगू कर रहे थे औरतों के हुकूक के बारे में कि कानून में ऐसे क्या क्या राइट्स हैं जो औरतों के लिए हैं, और हमारे ऐवान में जो है वो बदतमीज़ी जो की जाती है, बदतहज़ीबी जो की जाती है औरतों के साथ, वो क्यों की जाती है, इस पे किस तरह से जो है हमें इक़दाम उठाना चाहिए। और कुछ बात कर लेते हैं अब। अमीर के लिए हमारे मुल्क में अलग कानून हमें दिखाई देता है, गरीब के लिए जो है वो अलग कानून दिखाई देता है। क्या वजह है, क्यों इस तरह के दो कानून बनाए गए? दो कानून नहीं बनाए गए, लेकिन लोग तो यही समझते हैं ना कि दो कानून है। आम लोगों को तो नहीं पता ना, वो तो यही समझते हैं कि यार अमीर का कानून अलग है, गरीब का कानून अलग है। हालांकि अदालत वही है, जज वही है, लेकिन बस अमीर और गरीब का फ़र्क है। जब तक ये सूरत हाल होगी तब तक फैसले होंगे कि इसको करो, इसको मत करो। जब आप मुदाखलत करेंगे, एक चीज़ मेरिट पे डिसाइड करना आपको। वो मेरिट है कि क्या केस बना, अगर केस बना तो कार्रवाई की तरफ जाएं। मगर अगर केस बन गया है और आपको हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती कार्रवाई करने की, तो हर वक्त हुकूमत बैठ के सोचिए करें कि ना करें, कौन है ये आदमी। अगर वो अमीर है, बहुत ऊंचे नाम का है, अब मसलन एक बहुत वीआईपी आदमी, कुछ भी उसकी खिदमत, अगर वो कन्विक्ट हो गया, ठीक है, कन्विक्ट वीआईपी हमारे हुक्मरानों को देख लेना, आपके सामने कितने करप्शन केसेस हैं ना, आज़ाद दंदनाते घूम रहे हैं। सुन ले, मुजरिम बन गया, अब क्या आप करेंगे? उनकी बीमारी है, उनको बाहर जाना है, तरीके निकल रहे हैं। अरे भाई, आपके पास इस वक्त कराची सेंट्रल जेल के अंदर तकरीबन 3,500 वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। उनमें कम से कम 2,500 जो है कॉन्विक्ट हैं, उनमें महलिक बीमारियां हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बाहर जा सकें। तो क्या उनका भी हक नहीं पड़ता है कि वो बाहर जाके अपनी कराची में, लाहौर में अपने जिसको कहते हैं फैसला करें, अपनी चुनाव करें कि कौन सा डॉक्टर उनका होना चाहिए, कौन सा डॉक्टर। मगर ये उनको ये सहूलत नहीं दी जाती। वो गुरबा जो है वो अलग है, और ये वीआईपी जो हैं ये बीमार हैं, इनको अपने चॉइस का डॉक्टर चाहिए। जो उसको भी तो ये चॉइस दी गई है, ये उसको भी तो वो ये हक दिया गया कि वो भी अपनी चुनाव करे, लेकिन उसको चुनाव नहीं देंगे, चुनाव वीआईपी को देंगे। और वीआईपी जो है जाके मजलूम बन रहे हैं कि जी हमें चुनाव की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इस किस्म की जब आप हरकतें करेंगे तो उसमें ये फिर ऊंच नीच का फ़र्क आएगा। अच्छा मैडम, हम ये भी देखते हैं हमारे यहाँ समात पे समात, समात पे समात, समात पे समात, हर वक्त समात होती है, जुडिशल रिमांड पे भेज दिया जाता है, फिर समात, फिर समात। इस समातों का सिलसिला इतना क्यों लॉन्ग कर देते हैं, इतना लॉन्ग पीरियड क्यों जाता है? टाल मटोल, टाल मटोल यूँ चल रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर से सियासी फैसला, जब कानून, जिसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस, जब उन्होंने इख्तियारात दे दिया है चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को कि वो मुदाखलत कर सकते हैं अपने फैसले करते हैं। होम डिपार्टमेंट या होम मिनिस्ट्री जो होती है उसमें चीफ मिनिस्टर फैसला करता है। लॉ एंड ऑर्डर अब सूबाई चीज़ है, ख़ास तौर से 18वीं अमेंडमेंट के बाद तो और भी पुख्ता हो गई है, सारी जिम्मेदारियाँ वहाँ आती हैं। जब वो ख़ुद फैसला करेंगे या उनके पास इख्तियार दे दिया है फैसला करें या ना करें, तो ये गलत है। बाहर के मुल्कों में इस तरह नहीं होता। अगर सबूत मौजूद है, कार्रवाई हुई है, आप उस वक्त नहीं मुदाखलत कर सकते। आप सिर्फ उस वक्त मुदाखलत करें जब वो बाद में निकलेगा। क्यों? हो सकता है कि आप उसको उसकी सेंटेंसिंग में रियायत कर दें। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो कुछ मामलात में उनकी सेंटेंस को कम कर सकता, कन्विक्शन नहीं हटा सकता। कन्विक्शन जो है उसकी हो गई, मुजरिम करार हो के उसकी जो सज़ा है उसको आप उसमें रियायत कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कन्विक्शन बरकरार है। बंदा बाहर निकलेगा तो उस अपनी कॉन्विक्ट बुलाया जाएगा, मुजरिम कहलाया जाएगा। हमारे यहाँ तो कोई मुजरिम है ही नहीं, सब मजलूम है। सही। अच्छा मैडम, यहाँ पे मैं बात करूँगी डॉक्टर आफिया के बारे में, जो आप सबको ही पता ही है कि किस तरह कैद में है। तो उनकी रिहाई के लिए ऐसे क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? आप कर नहीं सकते, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। देखिए, अगर कोई तो ऐसा हल होगा ना? नहीं, कोई नहीं। आप वो वहाँ पे कन्विक्ट हुई हैं, सबूत के साथ कन्विक्ट हुई हैं। हमारी अदालत नहीं है वहाँ पे। हमारी अदालतों के अंदर बहुत सी चीज़ें आगे पीछे कर देती है पुलिस, हमारे जजेस के सामने लाती नहीं, तो जिसको हम कहते हैं कम सबूत की वजह से बरी, वहाँ पर नहीं हो सकता। वहाँ पे बाकायदा सबूत आती है, उसी के तहत उनको बाकायदा कन्विक्ट किया गया है, वो जेल में है। अच्छा, बाहर के कानून में ये होता है कल अगर हम समातों पे समाते डिले पे डिले, डिले पे डिले हम करते या फौरन गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए फैसला 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर मामले तय हो जाते हैं।
اگر 6 ہفتے کی ہوتی ہے کوئی ٹرائل، اگر زیادہ سے زیادہ 3 مہینے، کچھ ہیں جو 6 مہینے تک، برخاست، ختم. وہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ بندہ آزاد ہو جائے گا، بری ہوگا کہ وہ مجرم ہے. ایک میں سے 2 فیصلہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اپیل میں جاتے ہیں. اپیل جو ہوتی ہیں وہ وقت لگاتی ہیں. لیکن جو فرسٹ ٹرائل جس کو ہم کہتے ہیں، جو انسٹنس ٹرائل، فرسٹ انسٹنس، اس میں فوری طور پہ سمجھیے کہ میکسیمم 6 منتھ سے زیادہ چل ہی نہیں سکتی. وہ تو بالکل کوئی معنی نہیں. ہمارے ہاں جو ہے، کیونکہ ہم وہی امیری غریبی وہی ہے، سیاسی مفاد، نام مفاد، ذاتی مفاد یا نئی مفاد، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کے فیصلے میں تاخیر آ جاتی ہے. یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ رشوت چلتی ہے، پولیس والے کو رشوت دے دی، کسی کو دے دی، تو نتیجہ ہے کہ وہ ثبوت غائب ہو جاتی. جب وہ غائب ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں تو سسٹم ہی الٹا ہے نا، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. نہیں، یہاں پہ ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ اگر 2 سال گزر جائیں تو ثبوت بھی غائب ہو جاتی ہے. کیوں بر وقت کہتے ہیں ٹرائل ہو؟ کیونکہ ثبوت ہے، تازہ ترین ہوتا ہے جب وقت، جو ایک واقعہ، تو اس وقت آپ کی یادداشت تیز ہوتی ہے. ہر چیز آپ کو یاد ہے، بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں رہتی. 6 مہینے، 8 مہینے، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال کے بعد آپ تو بھول گئے. اب تو ہزاروں دنیا کی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. وہ چیز مدھم ہو جاتی ہے اس کی یاد. جب آپ اس آدمی کو لاتے ہیں ٹرائل میں اور اس سے آپ سوال پوچھتے ہیں تو بڑی غلطیاں کرتا بیچارہ. اس کی یادداشت جو ہے پرانی ہو گئی ہے. صحیح، اس نے ہر چیز لکھا پاس اور بھی چیزیں ہیں، اور اس میں اگر غلطی کی تو آپ نے کہا دیکھیں جھوٹ بول رہا ہے. نتیجہ ہے کہ بہت آسان ہوتا ہے اس کو توڑنا. ہم جب جرا کرتے ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے بر وقت ہونا چاہیے، تاکہ پھر اس وقت گواہ مضبوط ہوتا ہے، اسے یادداشت اس کی تازہ ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے. اس وقت ہم جب جرا کرتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن 3 سال بعد اگر میں اس کو لے کے آؤں گی اور کیس ٹرائل پہ آئے گا تو بیچارہ وہ تو کب کا بھول گیا، یا وہ عورت تو کب کی بھول گئی. کس طریقے سے آپ ان کو لا رہے ہیں. تو ایک باسی گواہ اور تازہ گواہ میں فرق ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بر وقت ہو. یہ نہیں کہیں کہ آپ تیز کریں، تیز کی بات نہیں، بات یہ بر وقت ہو. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کرتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی ہیئرنگ کی اور پھر اس کو دوسرے دن ملتوی کر دیا. دوسرے دن کرتے کرتے کتنا آپ کریں گے، ٹالیں گے اس کو. وہ 3 مہینے میں برخاست. صحیح. تو اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو ایسے کون سا اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے کہ جس سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی ممکن ہو سکے؟ آپ کو کہہ رہی ممکن نہیں ہے. حقیقت پسندی سے اگر حکومت چاہے تو بھی ممکن نہیں، کیونکہ جورسڈکشن ان کی ہے، انٹرنل میٹر ان کا بن گیا ہے، ان کی تحویل میں. لیکن اگر ہم کلبھوشن کے کیس کو دیکھیں، وہ اور چیز ہے. وہ جاسوس ہے جو یہاں آیا اور یہاں پکڑا گیا، اس میں کسی کی جورسڈکشن نہیں ہے، ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، انہوں نے ان کے کسی فرد کو مارا، ان کی جورسڈکشن بنتی ہے، جائے واقعہ پہ جہاں جورسڈکشن ہوتی وہ بنتی. وہ لے گئے اپنے ملک میں، انہوں نے اس کو باقاعدہ کارروائی کر کے اس کو سزا دے دی. آپ کو کیا لگتا ہے کلبھوشن کا معاملہ مزید طول اختیار کرے گا؟ آج اگر ہم مداخلت کریں گے کسی اور کی جورسڈکشن میں تو پھر کل وہ جواز آپ بنا رہے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے اس میں مداخلت کریں. آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں، آپ سیاسی طور پہ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن اگر آپ نے مداخلت ایک بھی واقعہ آپ نے قائم کیا، یاد رکھیے وہ واپس پلٹ کے آپ کے پاس بھی آئے گی. اور پھر ہمارے لیے ہوگا کہ کلبھوشن کی جورسڈکشن ان کو چیلنج کر رہا ہے. کیوں؟ وہ ہمارے خطۂ زمین پہ اس نے سارے غلط کام کیے ہیں، سیبوٹاج کیا ہے. وہ تھا ان کا کیا کہتے ہیں کارندہ، ان کا باقاعدہ امپلائی ہے نیوی کا، ٹھیک ہے، ان سروس آفیسر. اس کو لے کے آپ پکڑتے ہیں، اور اچھی ہائی رینک کا ہے، چھوٹا ہے، اور وہ وہاں پہ پوری کمانڈ نیٹ ورک اس کی ہے جس کے ذریعے سے اس نے اتنے سارے ٹیررزم ایکٹیویٹیز کی ہے. وہ خود اس نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے. چلیے بیان میں اپنے تسلیم ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ چلیے دباؤ میں کر رہا ہے، وہاں پہ انڈیا میں جا کے پتہ نہیں ادھر کی دباؤ میں کچھ اور کہہ دے، ایسے ہو چکا ہے. لیکن مین چیز ہے کہ جورسڈکشن ہماری ہے. لیکن ریسنٹلی جو حکومت کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک بہت اچھا اقدام کیا گیا تھا کہ بھارتی پائلٹ کو رہا کیا گیا تھا، لیکن وہاں اس نے میرے خیال میں کچھ اس طرح کی بات نہیں کی، اور یہاں پر کوئی اس پہ پریشر نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا. دیکھیے یہ خفیہ طور پہ گھس کے آیا ہے، ٹھیک ہے، گھس کے آیا. لیکن بات ایک پریشر کی ہو رہی ہے نا کہ ایک کیسا جسچر اس کو دیا گیا. نہیں، ہم نے پریشر میں نہیں کیا. بالکل دیکھیے یہ چیز میں واضح کر دوں. کلبھوشن یادو ہے ناجائز طور پہ اندر آیا ہے. اس نے کیا، جنگ الگ حیثیت رکھتی ہے اور کیا کہتے ہیں انفلٹریشن الگ حیثیت ہے. انفلٹریشن کا تو کوئی جواز ہی نہیں کہ وہ لیجٹیمیٹ ہو، وہ غیر قانونی ہوتا ہے. لیکن جب آپ آتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں کیا اچھا اقدام کیا ہے کہ بہترین اقدام تھا، جلدی سے کرنا تھا، یا تو اس کو کسٹڈی میں ہی رکھنا چاہیے؟ نہیں، کسٹڈی میں نہیں رکھنا چاہیے. اس سے
پاکستان کی امیج میں بہت فرق پڑا, کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں, وہ تو اپنے حکومت کے حکم کے مطابق اس نے دفاع کی. جیسے ہمارے لڑکے جو ہیں وہ ہماری حکومت کے تحت وہ دفاع کر رہے ہیں, تو یہ چیز ہی اور ہے. گلبشن تو گھٹیا چیز بنتی ہے, یہ چیز اور, یہ تو اوپن وارفیئر, یعنی کم از کم ان کی آپس میں ٹکراؤ ہوئی اور وہ کھل کے وہاں پہ گر کے اس کو لے کے آئے. وہ اسپائی نہیں ہے. اچھا, جاسوس ہونا اور چیز ہے, اور سولجر ان بیٹل اور چیز ہے. ہی از آن اے کمبیٹ, نو مور کمبیٹ. مگر جنیوا کنونشن یہاں اپلائی نہیں کرتی. اس کے علاوہ بھی ایک سینس آتا ہے کہ کمبیٹنٹ ہے, باقاعدہ گرا ہے اگر, ٹھیک ہے, آپ ایک طریقے سے اس کو واپس بھیج دیں. کیوں, کیونکہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں چاہیے. لیکن ہمیں ایسے آثار نظر نہیں آ رہے. وقتی طور پہ تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں امن نظر آ رہا ہے, لیکن جس طرح کی مقبوضہ کشمیر میں حرکتیں ہو رہی ہیں, جاریت جاری ہے, ٹینشن ہے, اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے مشال ملک کا پیغام بھی ہم نے دیکھا, وہ بھی سامنے آیا تھا. وہ کہتی کہ مقبوضہ کشمیر میں عورتیں نہیں ہیں کیا, ان کے لیے کب, ان کے ظلم کے لیے کب آواز بلند کی جائے گی. تو حکومت کو ایسے کیسے, کس طرح سے اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا, حل تو گفتگو سے ہی نکلے گا, بات چیت سے ہی نکلے گا, ٹیبل ٹاک سے ہی نکلے گا, لیکن جو بھارت ہے وہ تو امن کی طرف راغب ہی نہیں ہے. 2-3 چیزیں ہیں, کنفیوز نہیں کرنا ہے, ہر چیز کو اپنے جس دائرے کے اندر اس کو دیکھنا پڑتا ہے. جنگ اور چیز ہے, جاسوسی اور چیز ہے, خواتین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اور چیز ہے, مختلف حیثیتوں کی چیز ہے, اس کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم نے جنگ نہیں اعلان کیا ہے ابھی تک. ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمیں کوئی کرے گا تو ہم دفاع کریں گے اپنے ملک ڈٹ کے, وہ اپنی جگہ ہے, وہ ہمارا حق بنتا ہے UN چارٹر کے تحت, بالکل صحیح. تو ہم نے وہ موقف اختیار کیا. تو اس موقف میں اگر ہم کسی کو بھیج دیں وہ چیز ہی اور ہے. اب یہاں پہ گلبشن اور چیز ہے, جاسوس بن کے گھسا ہے. تیسری چیز جو ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہماری خواتین کا, اس کے لیے تو ہمیں آواز اٹھانا ہے. کیوں, کیونکہ اس کشمیری انتفاضہ کے اندر جو سمجھیے کہ کشمیری عوام جو کھڑے ہو کے انتفاضہ چلا رہی ہے, وہ دنیا کو کہہ رہی کہ دیکھیے ہم نہتے ہیں عوام کے ساتھ, یہ ہمارے ساتھ کیا, ہمارے پاس پتھر ہے, ان کے پاس دیکھیے کیا کیا صلاحیتیں ہیں جس سے وہ لوگوں کی شکلیں بگاڑ دی ہیں, لوگوں کو مار دیا ہے, عورتوں کو قتل کیا ہے, فائل کیا ہے, ان کی شکلیں خراب کی. اس کے علاوہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ عورتوں کو جو ہے مطلب کس طرح سے ان کو مارم پیٹی کی جاتی ہے, اس طرح سے عورتوں کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے, اور ان کو ذلیل بھی تو کیا گیا ہے, زیادتیاں بھی تو کی گئی. تو جو عورتوں کا, بلکہ اس میں نشانہ جو سب سے زیادہ آ رہا ہے وہ ہے عورت, یعنی کشمیری عورت کو نشانہ بنا بنا کے ذلیل کر رہے ہیں تاکہ مرد اکسا کے کھڑے ہوں. اور وہ ایک اسٹریٹجی پالیسی نظر آ رہی. یہ پالیسی جو ہے یہ دنیا میں یہ تو وائلیشن ہے, انسانی حقوق کی وائلیشن ہے, اور اس کے سامنے بالکل سامنے عورت کھڑی ہے, کشمیری عورت, کتنے دلیری کے ساتھ. بات ہوگی مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.